اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اس مختصر سی زندگی میں دنیاوی نعمتوں سے نفع اٹھانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بدن میں سانس ہوں، دوسرا یہ کہ صحت کی نعمت ہو۔ یہ دونوں نعمتیں موجود ہیں تو پھر انسان دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، دنیاوی نعمتوں سے نفع اٹھاتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو ساری نعمتیں انسان کو بیکار دکھائی دیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر صحت نہیں، محاورہ مشہور ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، کہ ہزار نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ ایک بیماری آتی ہے تو اس کی بنا پر انسان بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر سانس چلنا بند ہو جائے، انسان کا سانس نکل جائے تو بھی ساری نعمتیں وہ ان سے نفع اٹھانا انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سی زندگی، اس میں نفع اٹھانے کے لیے جیسے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اس زندگی کے بعد جو آگے زندگی نہ ختم ہونے والی شروع ہو رہی ہے تو اس سے بھی نفع اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ یعنی وہاں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے روح کی بدن میں، اگر دنیاوی زندگی میں بدن میں روح ہے تو سب کچھ ہے، روح نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اس وقت اگر ہمارے پاس ایمان ہوا تو پھر آگے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس وقت ایمان سے محروم گئے تو پھر آگے نجات کا کوئی ذریعہ کوئی نہیں۔ جیسے بدن میں جب تک روح ہے تو کوئی بھی بیماری آ جائے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، تدارک ہو سکتا ہے۔ روح نکل گئی تو پھر آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، ساری مشینری، ساری ادویات وہ دھرے کے دھرے رہ جاتی ہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اس سے بڑھ کر نقصان کوئی نہیں۔ ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ زمین کے بھراؤ کے برابر سونا، یعنی معمولی جگہ نہیں، پوری زمین جس میں سمندر بھی آ جاتا ہے، آسمان اور زمین کا جو درمیانی خلا ہے اس کے بھراؤ کے برابر سونا بھی قیامت کے دن اگر کافر اس کو پیش کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مرے، ایمان سے محروم گئے، تو اگر وہ زمین کے بھراؤ کے برابر سونا بھی دیں گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہو۔ تو آخرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے ایمان بھی ہو اور ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کا جو پہلا دن ہے، یعنی جس دن ہمیں وہاں اٹھایا جائے گا، اس دن کے متعلق یعنی جب اس کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی کہ انہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا،
اس دن کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم ایک صبح رہے تھے یا ایک شام رہے تھے. یعنی جس کو زندگی 1000 سال ملی وہ بھی اس کے دل میں بھی یہی ایسے ہی آئے گا کہ یہ تو ایک صبح رہے یا ایک شام رہے، صرف ایک دن کو دیکھ کر. اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی. اور ہماری یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس امت کی جو عمر ہے، حضور نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے. بہت کم ایسے ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے، ورنہ اکثر لوگ اس سے پہلے اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ مختصر سی زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، تاکہ یہ مختصر زندگی میں میرے بندے میرے پاس آئیں تو ڈھیروں عمل لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مختلف ایام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ ان میں عبادت کرو گے تو عبادت کا اجر بہت بڑھ جائے گا، تاکہ جب تم میرے پاس آؤ تو تمہارے پاس عمل صالح کا بڑا ذخیرہ موجود ہو. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو دیا کہ اس میں نفل کا اجر جو ہے وہ فرائض کے برابر، اور فرض کا اجر وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور اس میں ایک رات ایسی رکھی کہ اس میں عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب. تو رمضان کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں سب سے عظمت والے دن، عبادت کے لحاظ سے سب سے محبوب دن وہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، جو 2 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو کسی دن میں نیکی اتنی محبوب نہیں جتنی ان ایام میں محبوب. یعنی کوئی بھی نیکی کرے، ذکر کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، وہ اللہ کو محبوب. اور فرمایا کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ اس کا اجر 1 سال کے نفلی روزے کے برابر ہے. اور 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ہمیں نعمت دی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ دنیاوی نفع نقصان اس پر ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مشاہدے میں ہے. جہاں ہم بیٹھتے ہیں اسی کے تذکرے ہوتے ہیں. تو اس لیے دنیاوی نفع نقصان کے لیے ہم جو ہے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی عمل پر اتنے پیسے ملیں گے یا کوئی کام تھوڑا سا وقت تھوڑا لگانا پڑے گا اور اس کا معاوضہ زیادہ ہے، تو اس کے لیے سارے کمر کس لیتے ہیں، بات اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن آخرت کا نفع نقصان وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. ہماری مجلسوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. ہماری جب مجلس ہوگی جس سے بیٹھیں کیا حال ہے، کاروبار کیسا ہے، کیسے چل رہا ہے، اپنے کاروبار کے تذکرے ہوں گے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو مجالس ہوتی تھی اس میں سب سے پہلا تذکرہ ایمان کا ہوتا تھا، اعمال کا ہوتا تھا. جب ملتے تھے ایمان کی کیا کیفیت ہے، آؤ بیٹھ کر اپنا ایمان تازہ کر لیں. ہاں تلاوت کتنی کرتے ہو، جب ملتے تھے دیر سے ملاقات ہوتی، عمل کی کیا صورتحال ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. اب ہماری مجلسوں میں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں. ہمیں تو صبح سے لے کر شام تک وہ ہمارے ذہن پر یہ دنیاوی نفع سوار ہے، اور آخرت کے نفع نقصان سے ہم غافل ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے وہ ویسے ہی گزر جاتا ہے جیسے عام دن گزر رہے ہیں. اب عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کی قدر کریں. اور ان ایام میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کریں گے. صحابہ کا مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنایا تھا کہ ان کے پیش نظر سب سے مقدم دنیاوی نفع آخرت نہیں تھا، دنیاوی نفع نقصان نہیں تھا، بلکہ ان کے پیش نظر آخرت کا نفع نقصان تھا. اللہ کا ایک حکم پورا ہو جائے، ساری دنیا ہاتھ سے جاتی ہے چلی جائے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے نفع کا سودا کیا. اللہ کا ایک حکم ٹوٹ جائے، ساری دنیا مل جائے، تو وہ کہتے تھے نہیں، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہماری حالت بالکل اس کے برعکس ہے کہ ہمیں آخرت کے نفع نقصان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
اب جو ایمان ہمیں نماز کے وقت میں مسجد میں نہیں لا سکتا تو آخری وقت ہماری زبان پہ کلمہ کیسے جاری کرے گا؟ جو ایمان ہمیں جو ہے دکان پر بیٹھ کر جھوٹ سے نہیں بچا سکتا تو آخری وقت وہ ہمیں کیسے وہ کلمے کی تلقین ہماری زبان پہ ہے؟ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو دیکھا جائے تو ہمارے اندر تو ایمان کی علامات ہی نہیں پائی جاتی جو حضور نے ایمان کی علامات بتائی ہیں۔ اب دیکھیں آج جس کو دنیاوی نفع نقصان ہمارے سامنے ہے تو اللہ رب العزت نے جس کو وسعت دی ہو وہ سال میں ایک دفعہ ضرور اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے سارے کہ مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی بیماری اس کو لاحق ہو چکی ہو، اس کے چاہے وہ علاج کروا چکا ہو، وقتاً فوقتاً اس کے وہ ٹیسٹ ضرور کروائے گا۔ 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جی میری ECG کر دو، اینجیوگرافی کر دو، یہ فلاں کر دو۔ اس لیے کہ یہ دنیاوی نفع نقصان ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس بیماری سے یہ نقصان ہو گیا تو دنیا سے جانا پڑ جائے گا۔ لیکن آخرت کا جو نفع نقصان ہے اس کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ یعنی پتہ ہمیں کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن۔ جب نیکی کر کے تمہارا دل خوش ہو اور گناہ کر کے تمہیں غم لگ جائے، اس وقت تک چین نہ آئے جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، تو پھر تم مومن ہو۔ اب یہ ایمان کی ایک سادہ سی علامت بتا دی۔ اب اگر ہم اپنا ٹیسٹ کریں اس علامت پر کہ ہم دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، دن بھر غیبت کرتے ہیں، دن بھر بدنظری کرتے ہیں، دن بھر اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل میں ٹیس اٹھتی ہے کہ وہ ہو کتنا اللہ کی نافرمانی کر لی۔ دن بھر جو ہے وہ دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے بچا ہوا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اب یہ علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ایمان کی۔ اب جیسے مالدار وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال ہو، دکھائی دے، ایسے ہی ایمان والا وہ کہلائے گا، مسلمان وہ کہلائے گا جس کے اندر یہ علامات پائی جائیں۔ اب ہم گناہ کر کے ہمیں دکھ تو کیا ہو، ہم اس گناہ کو فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں مجالس میں بیٹھ کر کہ رات میں نے فلاں فلم دیکھی جی، رات میں نے یہ کام کیا جی، اور فخریہ طور پر آج میں نے کاروبار کے لیے بینک سے سود لیا جی، اس کو ذکر کرتے ہیں کاروبار بڑھانے کے لیے۔ تو ان علامات کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو جیسے ہم اپنی دنیاوی بیماری ہمیں لاحق ہو تو ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ جو بیماری ہمیں لگ چکی ہے کہ گناہ ہو اور گناہوں پہ کوئی ندامت ہی کوئی نہیں، کوئی خوف ہی کوئی نہیں، گناہ دھڑلے سے کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی دھڑلے سے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو دھڑلے سے توڑتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو تندرست سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ بس اوقات یہی چیز گناہوں پر اصرار یہ آخری وقت میں انسان کو کلمے سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو جیسے ہم دنیاوی نفع نقصان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو میرے بھائی اسی طریقے سے ہمیں اپنے آخرت کا نفع نقصان اس کو زیادہ مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی زندگی ہم میں سے اکثر حصہ گزار چکے، کوئی 40 سال کو 50 سال، جس کی 60 سال گزر گئی وہ تو آگے بونس پہ چل رہا ہے۔ تو آگے جو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کا نقصان کرنا، اور وہاں تو کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ ایام دوبارہ دیے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، تو ان ایام کی ہم قدر کریں، ہمت ہو تو روزہ رکھیں،
اگر طبیعت میں کمزوری ہے، نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اللہ کی نافرمانی سے تو بچیں۔ مقدس ایام میں جس طریقے سے عبادت کا اجر بڑھ جایا کرتا ہے، اسی طریقے سے گناہ کا وبال بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی راتوں کو حضور نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں، ان میں عبادت ایسے ہے جیسے شب قدر میں عبادت کا ثواب۔ تو ان راتوں کو کچھ نہ کچھ عبادت سے ہم آباد کریں تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے۔ اور اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک حکم جو استحباب کے درجے میں ہے، یعنی اس میں کریں تو اجر و ثواب بہت ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جن پہ ذمہ قربانی ہو تو وہ چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن اور بال کٹوا لیں، اس کے بعد نہ کٹوائیں، پھر قربانی کر کے کٹوائیں۔ اور اس حکم سے مقصد علماء نے یہ ذکر کیا کہ جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے، کہ اللہ کی رحمتیں جو ان پر متوجہ ہیں، جو اس حکم پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ ان کو بھی ملے گا۔ اور ان ایام میں جو عبادات اللہ رب العزت نے لازم کی ہیں وہ سب کی سب ایسی ہیں کہ بظاہر عقل میں وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اب جیسے قربانی کا حکم ہے، اور آج کل بہت سارے جو دانشور بنے پھرتے ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، جی اتنا خون بہایا جا رہا ہے، اتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے، جی یہی پیسہ اگر غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہو۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو فائدہ ہے وہ کسی اور چیز میں فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حج کی عبادت ہے وہ بھی انہی ایام میں ہوتی ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں، آپ فرض ایک وقت نہیں پڑھ سکے، دوسرے وقت اس کو پڑھ لیں، قضا ہو جائے گی۔ ان میں کوئی وقت کی تعیین، یعنی اگر ایسا نہیں کہ بس ایک ہی وقت سال میں ایک ہی دفعہ آنا ہے، لیکن حج کی جو عبادت ہے وہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ ہے۔ اب میدان عرفات میں آپ سارا سال بیٹھے رہیں تو آپ کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، اور 9 ذی الحجہ کو آدھے گھنٹے کے لیے چلے جائیں تو آپ کی بخشش ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں۔ تو ان ایام میں جو عبادات ہیں اس میں ہمیں ایک سبق یہ دیا گیا کہ اصل چیز وہ اللہ کا حکم ہے۔ کسی چیز میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر اپنی ذات میں کچھ ہوتا تو پھر جب انسان جو ہے وہ ان ایام کے گزرنے کے بعد وہاں جا کر میدان عرفات میں بیٹھا رہے تو اس کو ثواب ملے۔ بلکہ حرم شریف میں نماز کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ لیکن 8 ذی الحجہ کو حکم دیا گیا کہ یہاں سے سارے نکلو اور مینا میں جاؤ، وہاں جا کر نمازیں ادا کرو۔ اب اگر کوئی آدمی وہاں نہیں جاتا تو وہ اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں یہ دوبارہ دن عنایت فرمائے، 2 دن کے بعد عشرہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، تو ان ایام کی قدر کریں، ان ایام کو ذکر عبادت سے آباد کریں، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ان میں اہتمام کریں، اور اللہ سے گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگیں کہ اللہ میں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق، اور بیٹھ کر اپنے جیسے ہم دنیاوی طور پر اپنی صحت کے متعلق فکر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے متعلق فکر کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے اعمال کے متعلق، اپنی آخرت کے متعلق سوچنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں کہ میرے پاس آخرت کا بھی کوئی سرمایہ ہے یا نہیں۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ باپ امیر ہے، اس کا انتقال ہوا تو اس کے وراثت جو اس کے اولاد کے پاس چلے گی، وہ مالدار بن گیا۔ لیکن آخرت کے معاملے میں آخرت جس کے پاس نیکیاں ہوں گی وہی نفع اٹھائے گا۔ وہاں ایسے نہیں کہ باپ ولی اللہ ہے تو بیٹا بھی ولی اللہ، نہیں، ایسی بات نہیں۔ باپ نبی ہے تو اس کا بیٹا بھی وہ یہ ضروری نہیں۔ وہاں ایمان اور عمل صالح ہوں گے تو پھر یہ نسبتیں کام آئیں گی۔ ایمان اور عمل صالح سے اگر محروم ہیں تو پھر یہ نسبتیں کام نہیں آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔